إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رواہ النسائی، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ الہ پاک کی لعنت ہے بدعتی کے لیے، الہ پاک کی لعنت ہے بدعتی کے لیے، یہ اپنے سر کو جھکاتا ہے آدمی کے لیے، یہ دین بیچ کے کھا جاتے ہیں شکم پرور، یہ دین بیچ کے کھا جاتے ہیں شکم پرور، تلاشتے ہیں بہانہ مجاوری کے لیے، بھگایا جائے گا کوثر سے اہل بدعت کو، بھگایا جائے گا کوثر سے اہل بدعت کو، یہ سنتوں کو بدلتے ہیں ہر خوشی کے لیے، غلو کرو گے تو بربادیاں مقدر ہیں، غلو کرو گے تو بربادیاں مقدر ہیں، وہی مقام دو ثابت ہیں جو نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، غلو کرو گے تو بربادیاں مقدر ہیں،
وہی مقام دو ثابت ہیں جو نبی کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں حدیث کا اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حدیث اس طرح ہے: ان جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت یا نئی ایجاد شدہ چیز گمراہی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں اردو کا مفہوم ہے کہ حضرت ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔ ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جس کی بنیاد یا جس کی اصل سنت میں موجود نہ ہو، اور دوسرا مسئلہ بھی اسی سے نکلتا ہے کہ تمام بدعات سراسر گمراہی ہیں، اور انہی حدیثوں سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم سنت کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اردو میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، جو زمین کی حدیں تبدیل کرے، جو اپنے والد پر لعنت کرے، اور جو بدعتی کو پناہ دے۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ بدعتی کی حمایت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حدیث اس طرح ہے: ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा फ़ीहि फ़हुव रद्दुन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। यानी बुखारी और मुस्लिम। इस हदीस से यह मसला निकलता है कि बिदई अमल अल्लाह ताला के यहाँ मरदूद हैं, कबूल होने वाले नहीं हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, ये उर्दू में मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बिदाती की तौबा कबूल नहीं करता जब तक वह बिदात को छोड़ ना दे। इसे तबरानी ने रवायत किया है। इससे यह मसला निकलता है कि बिदाती की तौबा काबिल कबूल नहीं जब तक बिदात को छोड़ ना दे। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत में मौजूद है। मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि इस हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर तुम्हें पानी पिलाने वाला हूँगा, जो वहाँ आएगा पानी पिएगा, और जिसने एक बार हौज़ कौसर का पानी पी लिया उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। बाज़ ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें मैं पहचानूंगा और समझूंगा कि यह मेरे उम्मती हैं, और वह मुझे भी पहचानेंगे कि मैं उनका रसूल हूँ। फिर उन्हें मुझ तक आने से रोक दिया जाएगा। मैं कहूँगा, यह तो मेरे उम्मती हैं, लेकिन मुझे बतलाया जाएगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते आपके बाद इन लोगों ने कैसी कैसी बिदातें राइज कीं। फिर मैं कहूँगा, सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा बादी, दूरी हो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बाद दीन बदल डाला। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया। इस हदीस से यह मसला निकलता है कि क़यामत के रोज़ बिदाती हौज़ कौसर के पानी पीने से महरूम रहेंगे। यानी बिदाती को हौज़ कौसर का पानी पीने को नहीं मिलेगा। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हरम करार दिया है? उन्होंने कहा, हाँ, फ़लाँ जगह से लेकर फ़लाँ जगह तक कोई दरख्त ना काटा जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जो शख्स यहाँ कोई बिदात राइज करेगा, यानी जो शख्स यहाँ यानी मदीना में कोई बिदात राइज करेगा, उस पर अल्लाह ताला की लानत और फरिश्तों की लानत और सारे लोगों की लानत है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस से ये मसला निकलता है कि बिदात जारी करने वाले पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है। हज़रत कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन अमरू बिन औफ मुज़नी
یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ سے میرے دادا نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے کوئی ایک سنت زندہ کیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے کوئی بدعت جاری کیا اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے، جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی، یعنی وہ بھی پوری سزا پائیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ بدعت کو رائج کرنے والے پر اپنے گناہ کے علاوہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے مسلم شریف کی حدیث کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں کو ہدایت کی یعنی ہدایت کی دعوت دی اسے اہل ہدایت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا، اور ہدایت پر عمل کرنے والوں کا اپنا اجر بھی کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس شخص نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا اس شخص پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس گمراہی پر عمل کریں گے، جبکہ گناہ کرنے والوں کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دارمی کی حدیث کا مفہوم ہے یہ، حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگ دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے اسی قدر سنت اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک ان لوگوں میں نہیں لوٹاتا۔ اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ بدعت اختیار کرنے والے لوگ سنتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ کی جاتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ کی نہیں جاتی۔ یہ روایت شرح السنہ میں ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بدعت چونکہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کی جاتی ہے، اس لیے بدعتی اس سے توبہ کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا تاکہ اس کا بنیادی عقیدہ صحیح نہ ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ دوسرے گناہوں کی نسبت بدعت شیطان کو زیادہ محبوب ہے، شیطان کو بدعت زیادہ پیاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا
اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ یہ میں اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ مسجد میں مل کر اونچی آواز سے ذکر اور درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو اس طرح ذکر کرتے یا درود شریف پڑھتے نہیں دیکھا، لہذا میں تمہیں بدعتی سمجھتا ہوں۔ یہی الفاظ دہراتے رہے کہ لہذا میں تمہیں بدعتی سمجھتا ہوں، میں تمہیں بدعتی سمجھتا ہوں، یہی الفاظ دہراتے رہے حتیٰ کہ انہیں مسجد سے نکال دیا۔ اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بدعتیوں کو مسجد سے نکال دیا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مسلمان ہو کہ سنی تم نہ چھوڑو گے اگر بدعت، مسلمان ہو کہ سنی تم نہ چھوڑو گے اگر بدعت، تو محشر میں چکھائے گی تمہیں نارے سقر بدعت۔ گزر ایمان کا اس خانہ دل میں نہیں ممکن، گزر ایمان کا اس خانہ دل میں نہیں ممکن، معاذ اللہ جس دل میں بنا لیتی ہے گھر بدعت۔ نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بعد اور اصحاب و آل و یار کے پیچھے، نبی کے بعد اور اصحاب و آل و یار کے پیچھے، جو نکلیں دین میں راہیں نئی ہیں سر بسر بدعت۔ مسلمانوں ڈرو رب سے، بچو رس میں جہالت سے، کہ بعض از شرک سب تقصیر سے ہے سخت تر بدعت۔ مسلمانوں ڈرو رب سے، بچو رس میں جہالت سے، کہ بعد از شرک سب تقصیر سے ہے سخت تر بدعت۔ غمی ہو یا ہو شادی یا ہو ختنہ یا عقیقہ ہو، بچو اس رسم بد سے جو حقیقت میں ہو وہ بدعت۔ کسی بدعت کو ہلکی جان کر مت کیجیو پیارے، کسی بدعت کو ہلکی جان کر مت کیجیو پیارے، قدم کو سنت نبوی سے پھسلاتی ہے ہر بدعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی ہے اہل سنت جو چلے دل سے حدیثوں پر،
وہی ہے اہل سنت جو چلے دل سے حدیثوں پر، رہے تقلید شخصی سے پھرے پہچان کر بدعت، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور نیکیاں ساری مٹاتی ہے بقول حضرت خیر البشر بدعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھلا کیوں کرنا میں اس بدعتی عالم کو خر سمجھوں، بھلا کیوں کرنا میں اس بدعتی عالم کو خر سمجھوں، جو پھیلاتا ہے سنت کی جگہ شام و سحر بدعت۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔